نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگوں، یہ حدیث 5 جمعہ سے سمجھا رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، مفسر، بہت بڑے صوفی اور بزرگ. یہ ایک ایسے محدث ہیں کہ جن پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، سب تسلیم کرتے ہیں ان کو. متفق بزرگ، متفق محدث، کوئی اعتراض نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے. تکلیفیں بھی بہت آئی، اعتراضات بھی بہت کیے ان پر، لیکن یہ ایک ایسے محدث ہیں محدثین کی فہرست میں کہ جن پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. سب ان کا جب نام سنتے ہیں، ان کا نام آتا ہے، اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں. اتنے بڑے محدث. انہوں نے جو کتاب لکھی بڑی زبردست، کتاب الزہد والرقائق، عجیب و غریب کتاب حدیث میں. اس کتاب میں سب سے پہلے حدیث یہ بیان فرمایا. اب اس سے اندازہ لگاؤ یہ حدیث کتنی اہم ہوگی، کتنی عظیم ہوگی کہ سب سے پہلی حدیث اس کتاب میں یہ بیان فرمائی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ حدیث ایسی ہے. کتاب الزہد والرقائق، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، رقائق یعنی رقیق، دل نرم ہو جاوے، ایسی باتیں، آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا کی محبت کم ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو. یہ ہے کتاب کا خلاصہ نام رکھنے کا. تو زہد اور رقیق یعنی دل نرم ہو، آخرت کی پیدا ہو فکر، اور دنیا کی محبت کم ہو. اس کتاب میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے. اب اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگاؤ.
یہ حدیث کتنی اہمیت رکھتی ہوگی. میں نے کہا تھا شروع میں اس حدیث کو اگر کھولا جائے، میں تو مختصر بیان کرتا ہوں. یہ چھٹا جمعہ ہے، اتنی حدیث ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، یہ معجزہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم دیا گیا. جوامع الکلم یعنی جامع کلمہ بات مختصر ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. یوں سمجھو دریا بکوزہ، پورے سمندر کو کوزے میں سمجھ. کوزہ اتنا ہے بس چھوٹا سا، لیکن اس میں پورا سمندر. اب اس کوزے کو اونڈے لو تو پورا سمندر ہو جاوے. تو ہے دو جملے، لیکن اگر اس کو کھولیں آپ پھیلا میں، علم کا سمندر بہ پڑے. یہ ہے جوامع الکلم، اس کو بولتے ہیں. یہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا اور کسی کو نہیں ملا. ایک حدیث میں تو 6 چیزیں بیان فرمائی کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. ان میں سے کی بات، تو یہ حدیث بھی اسی میں سے ہے. بلکہ اس سے بھی میں آپ کو مختصر حدیث بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ. بس کتنی آسان ہے، ہر ایک کو یاد ہو جائے. الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے. یہ معنی دین خیر خواہی کا نام ہے نہیں، اس طرح تاکیدی معنی. اصل میں آپ عربی گرامر جو جانتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا. یہاں مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے، معرب باللہ، تو اس میں کثرت کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور کسی کا نام ہے. جس کے اندر خیر خواہی نہ ہو وہ دیندار ہے ہی نہیں. اور خیر خواہی ہر انسان کے ساتھ، بلکہ جانور کے ساتھ بھی. دیکھو اتنا جملہ ہے بس صرف الدین النصیحہ، لیکن واللہ میں کہتا ہوں انشاءاللہ میں قلیل العلم ہوں اور قلیل علم کے ساتھ ساتھ علیل العلم ہوں. پھر بھی میں اس حدیث کو 1 سال بیان کروں، سمجھاؤں اس حدیث کو میں 1 سال ہر جمعہ کو آدھا گھنٹے کی مجلس ہو، پھر بھی یہ حدیث کا مطلب پورا نہ ہو. کس حدیث کا؟ الدین النصیحہ. بس یہ ہے کمال ہمارے آقا کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ہی بتاؤ یہ حدیثیں جو ہمیں جمع کر کے دی، ان کا کتنا بڑا احسان اس امت پر. واللہ ہم ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اور خاص کر کے امام بخاری، یاد رکھنا اس میں ہماری بات چلتی ہے 2 جمعہ، یہ جو آخری 2 جمعہ تھی نوجوانی کے بارے میں، کہ نوجوانی بہت بڑی نعمت ہے. نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے. ارے نوجوانوں کا جو احسان ہے اس امت پر، پوری ملت پر، پوری انسانیت پر، ایسا احسان تو بوڑھوں کا بھی نہیں. بوڑھے بھی پیچھے رہ گئے نوجوانوں کے مقابلے میں.
میں نے گنائی تھی 3 بڑی بڑی نعمتیں. سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے ایمان. تو ایمان جو ہمیں ملا، میرے مخاطب تو آپ ہو، انڈیا والوں، ہندوستان والے، پوری دنیا والے نہیں ہیں، عربستان نہیں، اندلس نہیں، افریقہ نہیں، سیریا شام نہیں. ہاں وہ اگر میرے سامنے مخاطب ہوتے تو یہ میں نہیں بول سکتا کہ سب سے بڑا احسان ایک نوجوان کا ہے، لیکن کس پر؟ ہندوستان والوں پر. نوجوان ابھی چہرے پر بال بھی نہیں آئے گے، داڑھی کی، مجھے بھی نہیں تھی، اور کتنا بڑا احسان کر گیا ہندوستان والوں پر. یہ تھا نوجوان. اور آج کل کے ہمارے نوجوان، یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا، غنیمت سمجھو مسلمانوں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنی نوجوانی کو. اسی حدیث کے ماتحت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا فرما رہے ہیں 2 نعمتوں کی قدر کر لو، ورنہ اکثر دنیا میں ان 2 نعمتوں کے بارے میں لوگ قدر نہیں کرتے. واللہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس میں جھوٹ تو کیا شک بھی نہیں ہو سکتا، اور جس نے شک کیا ایمان میں سمجھ. یہ یاد رکھنا، قرآن حدیث میں کوئی شک نہیں کر سکتا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. یہ بھی عجیب بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، پہلے صحابی تھا، لیکن بعد میں پتا چلا وہ ایسا نہیں تھا. کوئی بات نقل کر دی اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، بہت ناراض ہوئے اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جہنمی ہے. وہ آدمی چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس کو قبول نہیں کرے گی، بد دعا دے دی. دیکھو اپنے کو جس نے تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اس کو بد دعا نہیں دی، برداشت کر لیا. طائف کا واقعہ سب کے سامنے، احد کا واقعہ سب کے سامنے، لہو لہان، جوتیاں مبارک خون سے بھر رہی تھی، جوتی نہیں نکل رہی تھی، خون جم گیا تھا پیروں کے ساتھ، قدم مبارک کے ساتھ، بہت مشکل سے نکالی. اتنی تکلیف پہنچی پھر بھی بد دعا نہیں دی. سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ وہ اپنا ذاتی معاملہ تھا، اور حدیث غلط بیان کرنا دین کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر جو تکلیف ہوتی تھی اس کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن دین پر اگر کوئی اعتراض کرتا، دین پر زد پڑتی، دین کا اگر نقصان ہوتا، برداشت نہیں کرتا. اور کیا فرماتے تھے معلوم؟ میری لخت جگر، نور نظر فاطمہ بھی اگر دین کی بے حرمتی کرے میں اس کو سزا دوں، نہ چھوڑوں اس کو. اللہ، یہ میں نے کیوں بولا؟ بیچ میں ہی میں بولا. اللہ کرے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں بھی آ جائے جیسی دنیا کی عظمت ہے. 1,00,000 روپیہ گم ہو جاوے کتنی پریشانی ہوتی. تو دین کا اگر کوئی حکم ٹوٹتا ہے، کوئی سنت چھوٹتی ہے، تو ایسا ہی
ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا نقصان دین کا ہوا. اللہ رسول ناراض ہوں گے اور یہاں لاکھ یا 2 لاکھ روپے گم ہونے میں ہمارے ماں باپ ناراض ہوں گے یا ہماری ذات ناراض ہوگی, تکلیف ہوگی, غم ہوگا. اس سے بھی زیادہ تکلیف اللہ رسول کو پہنچانا ہے. اور اللہ رسول کو تکلیف کس سے پہنچتی ہے معلوم؟ دنیا کے ضائع ہونے سے نہیں, حکم ٹوٹنے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی. کیوں؟ جھوٹی حدیث بیان کرنے کی بنا پر دین کا نقصان تھا. اور یہ فرمایا زمین اس کو قبول نہیں کرے گی. ایسا ہی ہوا. ایک صحابی آئے بعد میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات بیان کروں, میں فلانی جگہ گیا ہوا تھا, وہاں فلانے جو آدمی تھے نا اس کا انتقال ہو گیا, اس کا پیٹ پھول گیا اور پھٹ گیا, زمین میں دفنایا. دوسرے دن صبح میں دیکھا تو لاش باہر تھی. لوگوں نے کہا یہ کسی کی حرکت لگتی ہے, رات کو کوئی لاش نکال دیتا ہوگا. دوسرے دن اور گہری قبر کھودی اور اس کو دفنا دیا اور بڑے بڑے پتھر رکھ کے. تیسرے دن صبح میں دیکھا لاش باہر تھی. پھر دفنایا اور گہری قبر, پوری قبر پتھروں سے بھر دی, کوئی اٹھا نہ سکے. چوتھے دن دیکھا لاش باہر. اب چرچا لوگوں میں کہ ایسا کیوں؟ بعد میں پتا چلا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگتی. اور بد دعا بھی کیوں معلوم؟ صرف ایک بات کی بنا پر, جھوٹی حدیث پہ. مسلمانوں, اب میں آپ کو کہتا ہوں, بہت بڑا احسان اس امت پر, اس ملت پر. 2 احسان بیان کر دیے میں نے. سب سے بڑا احسان ایمان, اس کے بعد دوسرے نمبر کا احسان قرآن. تو قرآن بھی ملا ایک نوجوان کے واسطے سے جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی. آج کل کے ہمارے نوجوان جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی, ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے. یا اللہ, بچہ کہتے ہیں ابھی تو, بالغ ہو چکا ہے, بچہ کہتے ہیں. اس کو کچھ مت کہو, ابھی کھیلنے دو, نماز نہ پڑھے تو سونے دو. فجر میں سو جاوے تو کیوں کہتے ہیں کہ تھکا ہوا ہے بچہ. اور ٹیوشن کی جانے ہونے تو فجر پہلے اٹھائے گی ماں کہ بیٹا اٹھ جا, تیار ہو جا, کپڑے بدل لے, ناشتہ کر لے, صبح میں اسکول جانا ہے. اس کو عظمت بولتے ہیں. ابھی میں نے ایک بات سمجھائی نا, دل میں عظمت نہیں رہی. دین کی, اللہ کے حکم کی, سنت کی, نمازوں کی, تلاوت کی, ذکر کی عظمت نہیں رہی. اور دنیا کی عظمت آ گئی. دنیا کبھی قضا نہیں ہوگی. بیمار ہوگا جب بھی جاب پر جائے گا, رات کو پوری رات نیند نہیں آئی, صبح میں جاب پہ جانا ہے, جائے گا. لیکن سنڈے کا دن ہوگا اور رات نیند نہیں آئی, فجر میں سوتا رہے گا. کہنا پڑے نوجوان, یہ ہے عظمت. ایک دن نہیں جائے گا نوکری پر تو 1000 روپے کا نقصان ہے بس, بہت تو. ہاں, کسی کی اگر تنخواہ 30,000 روپے ہے تو کتنا نقصان؟ 1000. اور ایک فجر کی نماز نہ پڑھے, واللہ میں کہتا ہوں, حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت, فرض نہیں, سنت. کتنی قیمتی ہے معلوم؟ دنیا وما فیہا, یعنی دنیا میں جو کچھ دولت ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی فجر کی 2 رکعت سنت. تو سنت بھی گئی, فرض بھی گئی, کوئی احساس نہیں. اور ماں خوش ہے کہ میرے بیٹے کو اچھی نیند آ رہی ہے. کل پتہ چلے گا تیری خوشی کا کیا انجام ہونے والا ہے, اور اس بیٹے کا بھی کیا انجام ہوگا. یہی بیٹا تیری نیند حرام نہ کرے تو دیکھ لینا. یہ ماں سن لے, تو بھی بہت خیال کرتی ہے تو اپنے نوجوان بچوں کی.
یہی اولاد تمہاری نیند حرام کر دے گی، تمہیں ذلیل کر دے گی، دنیا میں بے عزت کر دے گی تمہیں. کیوں؟ تم نے دین کو ذلیل کیا. اس کا یہ نتیجہ. ہاں تو میں نے ایک حدیث کی بات بیان کی، دو نوجوانوں کی بات تو میں نے بیان کر دی. دیکھو فرصت معمولی مت سمجھو، اور خاص کر کے نوجوانی کی فرصت، یہ بات چل رہی ہے ہماری. یہ نوجوان تھے حضرت زید بن ثابت، قرآن ملا ہمیں اس شکل میں. انہوں نے نہ لکھا ہوتا، محنت نہ کی ہوتی، ہم اجمی لوگ، اجمی کسے کہتے ہیں؟ جن کو عربی نہ آتی ہو، ہم قرآن نہ پڑھ سکتے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاتا. ہر جمعہ کو بات ادھوری رہ جاتی ہے. 6 جمعہ سے یہ حدیث میں سمجھا رہا ہوں، لیکن ابھی تک بات پوری نہیں ہوتی. تو نوجوان زید بن ثابت چہرے پر داڑھی نہیں، آج پوری دنیا پر احسان ہے. اور کب سے احسان ہے؟ 1400 سال سے احسان ہے. اور آج کل کا ہمارا نوجوان کہتا ہے ابھی ہماری عمر کہاں ہے کہ ہم کچھ کریں. ارے کیسی بات کرتی ہو؟ اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے نوجوانی میں. نوجوان وہ کر سکتا ہے جو بوڑھا نہیں کر سکتا. ہاں تو اب 2 احسان تو میں نے بیان کر دیے نوجوان کے. تیسری بڑی نعمت ہے حدیث. سب سے بڑی نعمت ایمان، اس کے بعد ہے قرآن، اس کے بعد ہے حدیث. آپ کو پتا ہے حدیث بھی کس کے طوفیل میں ملی؟ ایک نوجوان کے طوفیل میں. کتنے سال کا تھا معلوم؟ 16 سال کا. 16 سال کوئی عمر ہے؟ ہم تو بچے سمجھتے ہیں 16 سال والے کو کہ ابھی نہ سمجھے بچہ ہے. لیکن 16 سال کی عمر میں 6 لاکھ حدیثیں یاد کر لی. کتنی؟ اور کیسے یاد کی؟ متن کے ساتھ، سند کے ساتھ. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ ہر ایک کی پوری اسماء الرجال جس کو بولتے ہیں، تاریخ بولتے ہیں، حالات جس کو بولتے ہیں، اس کی تحقیق کے ساتھ 16 سال کی عمر میں. ابھی چہرے پر بال بھی نہیں ہے، بالکل نوجوان بچہ، معصوم جیسا. اور 6 لاکھ حدیثیں صرف اپنے شہر میں نہیں، کتنے ملک وہ گھومے، سفر کیا. کتنے اساتذہ سے انہوں نے شاگردی اختیار کی، تب جا کے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی. اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے 4-5 ہزار حدیثیں منتخب کی. اس کو کھنگالی کہ صحیح حدیث کون سی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، غلطی کوئی نہ ہو. کہ ایسی محنت کی ہوگی. اللہ اکبر. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بشارت سنائی تھی خواب میں. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور مکھیاں حیران کر رہی ہیں، اور میں مکھیوں کو اڑا رہا ہوں، دفاع کر رہا ہوں. اس زمانے میں جو بہت بڑے معبر تھے، ان سے پوچھا یہ میں نے خواب دیکھا، یہ کوئی خطرناک خواب تو نہیں ہے نا؟ ایسا فرمایا. کہ نانا بہت اچھا خواب ہے، یہ دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھیے ایک نوجوان بچہ. دیکھیے وہ اتنی بڑی حدیث کی خدمت کرے گا، ایسی خدمت آج تک کسی نے نہیں. کہ حدیثوں میں جو غلط حدیثیں آ چکی ہیں ان کے ذریعے سے نکلوا دے گا، اور صحیح حدیثیں وہ جمع کرے گا کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملے گی. وہی کون نوجوان؟ محمد بن اسماعیل، جن کو ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کی کتاب بخاری شریف آج پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. بخاری شریف آج 1200 سال سے کوئی مدرسہ ایسا نہیں کہ بخاری شریف میں پڑھائی جا رہی. کتنے شاگرد ہوں گے؟ ان کے زمانے میں امام بخاری کے 90,000 شاگرد تھے. 90,000. کیا کر بات شروع ہوتی ہے وقت ہو جاتا ہے. خیر جو بھی ہو، چلو اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، اللہ بس دل میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں اتارے. سرسری نہیں، ایک کان سے سنا دوسری میں دل میں اتارو کہ ہمارے پاس ایک وقت ہے، نوجوانی ہے، زندگی ہے، قدر کر لو مسلمان. بس یہی بات مجھے سمجھا، اور کوئی بات نہیں.
6 جمعہ سے یہی سمجھانا چاہتا ہوں، وقت کی قدر، نوجوان کی قدر کرو۔ رجب کا مہینہ ہے، اور 20 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ کیوں؟ وقت کی قدر ہوئی اس لیے۔ اللہ تعالیٰ، چلو آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کہوں گا، واقعی دعوانا الحمدللہ۔